دوستو، سوال یہ ہے جب 313 مسلمان صرف 2 گھوڑوں اور چند تلواروں کے ساتھ 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ کیا وہ ڈر گئے یا ایمان کی طاقت نے تاریخ کا رخ موڑ دیا؟ جب معرکے کا آغاز ہوا تو بدر کے میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ قریش کا غرور آسمان کو چھو رہا تھا اور مسلمانوں کے دل اللہ پر یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ جنگ کا آغاز عرب کے پرانے دستور کے مطابق مبارزے سے ہوا۔ قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے۔ قریش کی فوج سے 3 قریشی نکلے اور کہا، حل میں مبارز، کیا کوئی ہے ہمارے مقابلے کا؟ اور مسلمانوں کو للکارا۔ اسی دوران مسلمانوں کی فوج سے 3 انصاری صحابہ نکلے، لیکن قریش کے ان 3 سرداروں نے انہیں ٹھکرا دیا اور کہا، ہمارے مقابلے کے بندے بھیجو۔ یہ کیا ہے؟ بڑے ہی غرور سے کہا۔ پھر اس کے بعد 3 صحابہ اور نکلے۔ حضرت علی جوان مرد مجاہد تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارثہ۔ جب اصل لڑائی شروع ہوئی، دونوں لشکر آپس میں ٹکرا گئے، تلواریں بجنے لگیں، نیزے چلنے لگے، ہر طرف شور کا عالم تھا اور صحابہ بہت ہی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اور اسی دوران اللہ کی مدد نازل ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الانفال میں ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب تمہارے رب نے فرشتوں کو بھیجا کہ میں تمہاری مدد کے لیے ہوں، بس تم ثابت قدم رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم دیکھتے تھے کہ دشمن کے سر کٹتے اور گر جاتے، حالانکہ کوئی قریب نہیں تھا۔ یہ فرشتے تھے جو اللہ کی مدد سے لڑ رہے تھے۔ اسی دوران ایک گھڑ سوار بہت ہی تیزی سے دشمنوں کے بیچوں بیچ گھسے، جس کا نام حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے کئی سرداروں کو مار گرایا، اور سب سے بڑی خبر، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن مارا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا، الحمدللہ، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ میرا سر تھوڑا اوپر کر کے کاٹنا کہ میری گردن لمبی نظر آئے۔ اس وقت بھی ابو جہل کے اندر اتنا غرور و تکبر تھا۔ دوستو، بدر کا میدان ختم ہو گیا، تلواریں نیام میں چلی گئی، مگر ایمان کی جنگ آج بھی جاری ہے۔ تب 313 تھے، آج کروڑوں ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا ہم میں وہی یقین، وہی سچائی باقی ہے؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد انہی کے لیے آتی ہے جو ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں، چاہے ساری دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ جیسے آپ نے جنگ بدر کے واقعے میں دیکھا کہ صرف 313 نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ کیسے؟ یہ تھی اللہ کی مدد، کیونکہ وہ اپنے ایمان پر ڈٹ گئے تھے۔ سبسکرائب